اور جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مدینے کے اندر جب قید کر کے لیے گئے تو کفار مکہ نے کہا کہ خبیب ہم آپ کو پھانسی کے پھندے پر لٹکانا چاہتے ہیں، یا تو آپ رسول اللہ کا دین چھوڑو، یا تو آپ نبی کے کلمہ پڑھنا چھوڑ دو، یا آپ رسول اللہ سے اپنے تعلق توڑ دو، یا رسول اللہ سے بیزاری کا اعلان کرو، ان کے خلاف ہو جاؤ، یا ہم آپ کو اے خبیب آج ہم آپ کو پھانسی کے پھندے پر لٹکانے کے لیے تیار ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب میں کہا کہ اے کفار مکہ سن لو، اے مشرکین مکہ سن لو، آپ مجھے پھانسی کے پھندے پر لٹکاؤ میں تیار ہوں، آپ مجھے جس طرح سے سزا لگانا چاہتے ہو تیار ہو، لیکن میں رسول اللہ سے بیزار نہیں ہو سکتا، میں نبی کا دامن چھوڑ نہیں سکتا، میں ان سے بغاوت نہیں کر سکتا۔ تو پھر اس وقت کفار مکہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کو ہم پھانسی پر لٹکانا چاہتے ہیں، آپ کی کوئی آخری تمنا ہے تو وہ بتاؤ، آپ آخری وقت کے اندر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت کے اندر یہ نہ کہا کہ مجھے بچوں سے ملا دیجئے، میری بیوی سے ملاقات کروائیے، مجھے والدین سے باتیں کرنی ہے، میری دولت پراپرٹی کا حساب کیا ہے، آپ نے یہ نہ کہا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا وہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے سبق بھی ہے، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے نصیحت بھی ہے، اور قیامت تک آنے والے اعتراض اٹھانے والے لوگوں کے لیے جواب بھی ہے۔ حضرت خبیب نے ان کفار سے کہا کہ مجھے آخری تمنا میری یہ ہے کہ مجھے 2 رکعت نماز نافل پڑھنے دی جائے، مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنے کی اجازت دی جائے۔ جب 2 رکعت نماز کی اجازت حضرت خبیب کو پھانسی کے پھندے پر چڑھانے سے پہلے دی گئی، حضرت خبیب نے اپنے پھانسی کے پھندے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کر اپنا رخ یعنی اپنا چہرہ مدینے کی طرف کیا، اور مدینے کی طرف چہرہ کر کے حضرت خبیب نے کفار مکہ سے کہا کہ کفار مکہ مجھے پھانسی کے پھندے پر مت لٹکانا، ابھی مجھے وقت دیا جائے، مجھے موقع دیا جائے۔ کہا آخری تمنا تو یہ تھی کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے، آپ نے 2 رکعت نماز بھی پڑھ لی، اب کیا چاہتے ہو؟ کہا میری آخری تمنا 2 رکعت نماز تو تھی، لیکن اس سے بھی زیادہ میری آخری تمنا یہ تھی کہ میں آخری وقت پر رسول اللہ پر سلام بھیجنا چاہتا ہوں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، حضرت خبیب مکہ کے اندر تھے، رسول اللہ مدینے کے اندر تھے۔ حضرت خبیب نے یہ نہ کہا کہ میں مکہ میں سلام پڑھوں گا، مدینے میں مصطفیٰ کیسے سنیں گے، میں مکہ میں سلام بھیجوں گا، آخری وقت ہے، لیکن مدینے میں مصطفیٰ تک سلام کیسے پہنچے گا؟ کہ جب حضرت خبیب کا آخری نزاع کا وقت آیا، حضرت خبیب نے اپنا سینہ مبارک مدینے کی طرف کر کے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو ادھر حضرت خبیب کا پھانسی کا وقت ہے، مکہ کے اندر موجود ہے، ادھر میرے مصطفیٰ مدینہ کا شہر ہے، صحابہ اکرام میرے گرد بیٹھے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے صحابہ اکرام کے مجمع سے کہا وعلیکم السلام یا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو صحابہ اکرام میں ہڑچل مچ گئی، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے ہیں کہ خبیب ہمارے بیچ میں نہیں ہے، خبیب مکہ کی وادی کے اندر ہے، کہیں 100 میل کی دوری پر ہے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے وعلیکم السلام یا خبیب کہا ہے۔ اب صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ آپ کس کے سلام کا جواب دے رہے ہو؟ خبیب تو مکہ میں ہے، یا رسول اللہ تم مدینے میں ہو۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا او میرے صحابہ، اس وقت میرے صحابی رسول میرے عاشق کا آخری نزاع کا وقت ہے، ان کو پھانسی پر لٹکایا جا رہا ہے، اور اس میرے صحابی نے محبت اور عشق سے یہ کہا ہے کہ یہ کفار مجھے پھانسی پر چڑھانے والوں، میری آخری تمنا ہے کہ میں اپنے نبی پر سلام بھیجنا چاہتا ہوں، اور اس نے محبت سے ساری چیزوں کو ٹھکرا کر آخری وقت کے اندر سلام اور درود کو پسند کیا ہے، لہذا میں اس کا سلام سنتا ہوں اور اس کی حالت کو دیکھ رہا ہوں، میں اس کے سلام کا جواب بھی دے رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دونوں مچھلی خریدنے کے لیے بازار کے اندر گئے، دونوں نے مچھلی خریدی، مچھلی خرید کر 50-50 کیا، آدھا کیا، آدھی ابو بکر لے کر چلا گئے، آدھی فاروق اعظم لے کر گئے، اور جب دونوں لے کر گئے تو گھر پہنچتے ہیں، مچھلی کو بنانے کے لیے فاروق اعظم نے اپنی بیوی کو دیا، صدیق اکبر نے مچھلی اپنی بیوی کو دی، کہا اس مچھلی کو بناؤ،
جب مچھلی بنانے لگے، رات کا سادہ حصہ گزر گیا، مچھلی جو ہے پک نہیں رہی ہے، مچھلی تیار نہیں ہو رہی ہے، آگ کا کوئی اثر مچھلی پر نہیں ہو رہا ہے۔ صبح کا وقت ہے، صدیق اکبر نے عمر فاروق کی طرف سفر کیا کہ ذرا میں صدیق عمر فاروق کو پوچھتا ہوں کہ جو مچھلی آپ لے کر آدھی گئے تھے کیا وہ بن گئی، تیار ہوئی؟ ادھر سے فاروق اعظم صدیق اکبر کی طرف سفر کر رہے ہیں، ذرا میں ابو بکر سے پوچھ کے آتا ہوں جو مچھلی آپ لے کر گئے ہیں وہ مچھلی پک گئی ہے، تیار ہے کہ یا نہیں ہے؟ جب صحابی رسول ایک دوسرے کو پوچھنے کے لیے جا رہے ہیں کہ جو مچھلی آپ کی پکی، ابو بکر آپ عمر کو پوچھنے جا رہے ہیں، عمر ابو بکر کو پوچھنے جا رہے ہیں، راستے میں دونوں کی ملاقات ہوئی۔ ابو بکر نے کہا اے فاروق اعظم، میں نے جو مچھلی کل لی تھی آدھی اس میں سے آپ کو دی، آدھی خود رکھی، تو جو آدھی میں نے رکھی وہ آدھی رات پوری میں نے آگ پر چڑھا کے رکھی مگر اس کو کوئی اثر نہ ہوا، ویسی کی ویسی پڑی ہوئی ہے۔ ادھر سے ابو فاروق اعظم نے کہا اے ابو بکر، ویسا ہی میرے ساتھ بھی ہو گیا، وہ مچھلی ساری کی ساری ویسے پڑی ہوئی ہے، رات پوری مچھلی کو میں آگ پر چڑھا کے رکھا، اس پر بالکل کوئی آگ کا اثر نہ ہوا۔ اب دونوں حیران ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ ابو بکر اور فاروق اعظم دونوں صحابی رسول ہیں، دونوں میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ ہم نے مچھلی لائی ہے، اس مچھلی کو کاٹا، ہم دونوں نے آدھا آدھا کیا، رات کو ہم دونوں نے بنانا چاہا، نہ ابو بکر کی مچھلی بنتی ہے، فاروق اعظم فرماتے نہ میری مچھلی بنتی ہے، یا رسول اللہ آخر معاملہ کیا ہے، آخر وجہ کیا ہے، اس مچھلی پر آگ کا اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا او میرے صحابی، او میرے جانثار، یہ وہ مچھلی ہے جو سمندر میں رہ کر مجھ پہ درود پڑھتی تھی، لہٰذا جو چیز مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑے گا اس پر آگ اثر نہیں کرتی ہے۔ یہ مچھلی نے درود پڑھا، آگ میں نہیں جلی، آگ کا اثر اس پر نہ ہوا، تو یہ مچھلی نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بتا دیا ہے، ایمان والوں کو بتا دیا ہے، کلمہ پڑھنے والوں کو بتا دیا ہے، نبی سے محبت کرنے والوں کو بتا دیا ہے کہ لوگوں قیامت تک تمہارے سامنے پجامہ لگا لگا کر، ٹوپی لگا لگا کر، لباس بدل بدل کر، داڑھی پہ داڑھی چڑھا چڑھا کر لوگ آئیں گے، درود سے اگر روکنے تو تم ہرگز نہ روکنا، جو مچھلی درود پڑھے اس پر آگ اثر نہیں کر سکتی ہے، جو محمد کا امتی ہو کر درود پڑھے گا